پھر یہ آگے ولیوں کا ذکر کیا ہے، صحیح عقیدے والے، اعمال صالحہ رکھنے والے، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کے معجزے کی شکل ہو اس کے امتی کی کرامت کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ جانا چاہتے تھے تو ہوا کو حکم ہوتا تھا، ہوا آپ کا تخت اڑا کے لے جاتی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی اور رسول تھے، لیکن کل روئے زمین کے بادشاہ تھے، بادشاہی کل زمین کے لیے تھی، نبوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جتنا حلقہ بڑا ہوتا ہے اتنی کنوینس بھی تیز ترین ہوتی ہے۔ اگر ایک ڈی سی کو گدھا خرید کے دے دیا جائے کہ تم جاؤ اس بار ضلع کا دورہ کرو، تو پورے سال میں ایک تحصیل کا دورہ نہیں کر سکے گا۔ تو جتنا اس کا عہدہ بڑا ہے، جتنا اس کا پرسکرائبڈ ایریا بڑا ہے، اتنا ہی پھر اس کی کنوینس بھی۔ تو سلیمان علیہ السلام تخت اڑایا کرتے تھے۔ جس وقت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اس کے پاس پہنچا، اس نے اپنے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے کابینہ کے لوگوں، یعنی میرے وزراء کی جو کیبنٹ ہے، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ ان کا نحن اسوہ، ہم ایک پوری قوم ہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ ان کا بادشاہوں کے دماغ بھی بادشاہوں والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ۔ تمہیں پتہ نہیں کہ بادشاہ کسی شہر میں آ کر گھسیں تو پہلے شہر کو تباہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس شہر کے جو معززین ہوتے ہیں ان کو رسوا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی آزمائش اپنی قوم کو گزاروں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس نے دعوت دی ہے چلی جاؤ۔ اب جناب اس کا نقشہ دیکھیے، مسجد بیت المقدس شریف میں آپ ممبر پر جلوہ افروز حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کوئی 100 گز کے فاصلے پر آ گئی ہے بلقیس، بڑے عالی شان شاہانہ زیورات کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لاؤ لشکر نے اپنی وردیاں پہنی ہوئی، بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ جو بادشاہوں کے ہاں فوجوں کی ترتیب کا قاعدہ ہے یا درباری آداب ہیں، اس کے مطابق ان کی وردیاں، ان کے لباس اور ان کے ہتھیار اور ان کے چلنے پھرنے کے سامان جو ایک شہزادی کی حفاظت کرنے کے لیے جانے والے ہوں، وہ کس ٹھاٹھ سے جاتے سامنے آ گئی ہے۔ اب چند قدم کے فاصلے پر وہ آئی ہے۔ اب اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ من یاتینی بعرشہا، اس کا تخت کون لائے گا۔ اب اس پر ایک بار غور کر لو کہ بتاؤ نبی سے زیادہ قریب کسی کا وقت ہوتا ہے؟ کیا تعلق اللہ کے ساتھ نبی کے مقابلے میں کسی اور کا زیادہ تعلق ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تعلق نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ انہوں نے خدا کو کیوں نہیں کہا کہ خدایا تو لے آ، اور یہ بھی نہیں کہا۔ ایک دوسرے علماء اور ہمارے علماء کے دوارے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تصرف فی الامور ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر ہو کر دخل دینا، یہ کس کی شان ہے؟ وہ کہتے ولی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن نے بتایا سلیمان علیہ السلام نے کوئی ٹرک دیے، کوئی ڈرائیور دیے، کوئی پیچ کھولنے والے پیچ کا سکرو ڈرائیور دیے کہ یہ جائیں جا کر کے کھولیں۔ 2 مہینے کی راہ ہے، آ گئی ہے وہ 100 قدم کے فاصلے پر۔ اس قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ان کی امت میں، ان کے درباریوں میں ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا۔ اس نے کہا میں اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں آپ دربار برخاست کرتے ہیں۔ فرماتے وہ سامنے آ گئی ہے، تو یہ ٹائم جو ہے ادھر میں ٹائم دے نہیں سکتا۔ اور انہوں نے یہ بھی واضح کرنا تھا جن کی طاقت ولی کے مقابلے میں نہیں ہوتی۔ ولی کی کو اللہ نے نبی کی اتباع اور غلامی میں بالادستی عطا فرمائی ہے۔ حضرت قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، من تبیزیہ ہے، تھوڑا سا علم تھا، وہ بول اٹھا۔ اس نے کہا میں تخت بلقیس لے آؤں گا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی۔ ایک ٹوئنکل آف آئی میں
آنکھ کے جھپکنے میں سے پہلے لے آؤں گا۔ انشاءاللہ کہا ہے، معلوم ہے اللہ والے اگر انشاءاللہ نہ بھی کہیں تو انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ بولتے ہیں جب اللہ چاہے۔ تو انہوں نے کہا پھر لے آ۔ اب جناب تک سے بلقیس کا لانے کا کام ہے، جبکہ بلقیس خود سامنے آ گئی ہے، آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ تخت اڑانے کا کام کیا۔ نبی اس کا تخت اڑاتا ہے، جس اولیے کے معجزات ہوں اس نبی کے ولیوں کے کرامات کا بھی وہی نمونہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے نبی پاک علیہ السلام نے تمام انبیاء کو معجزے دیے ہیں، معجزے انبیاء کو خدا نے، مگر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ساری کائنات کے نبیوں کو جو معجزے دیے گئے ان کا مجموعہ سرکار کے پاس آیا ہے۔ واللہ یؤتی و انما انا قاسم، دیتا تو اللہ ہے لیکن بانٹتا میں ہوں۔ دینا فعل متعدی ہے نا، ذکر نہیں کیا کہ اللہ کیا دیتا ہے، اس کا مطلب وہی قاعدہ، فعل متعدی کا مفعول ذکر نہیں کیا کہ اللہ کیا دیتا ہے، اس کا مطلب ہر چیز دیتا ہے، جس سے وہ ہر چیز دیتا ہے میں ہر چیز بانٹتا ہوں۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک طبقہ بدعقیدہ لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ کتاب العلم میں حدیث آئی ہوئی ہے، اس کا مطلب رب علم دیتا ہے میں علم تقسیم کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا خدا صرف علم ہی دیتا ہے، ایمان نہیں دیتا، غیرت نہیں دیتا، صحت نہیں دیتا اور توفیق عمل نہیں دیتا۔ سب کائنات میں جو کوئی بٹتا ہے، ملتا ہے، دیتا خدا ہے، پر بانٹتے سرکار ہے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اب جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرید اور خلیفہ آصف بن برقیہ کے تصرف سے ابھی وہ 100 گز کا فاصلہ طے کر کے آپ کے سامنے آئی نہیں، پہلے ہی انہوں نے تخت لے کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ 40 مربع فٹ وہ لمبا چوڑا تھا، یہ اس کا رقبہ تھا، اور 40 فٹ کی بلندی پر اس کے کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اس کے 40 کرسیاں بھی لگی ہوئی تھیں، اور 7 گنبدوں کے اندر بند تھا حفاظت کی غرض سے، کیونکہ سونے کا کام بڑا ہوا تھا۔ یمن کے اندر وہ شہر صبا ہے، وہ شہر صبا آج بھی موجود ہے، وہاں اس کا تخت تھا۔ اب حضرت آصف بن برقیہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے محی الدین ابن عربی نے بھی، صاحب روح المعانی نے بھی، محی الدین ابن عربی اپنی کتاب الفتوحات مکیہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ما غابا ام مجلس سے غائب نہیں ہوئے، آتا بے عرشہ ایجادن اے دامن و ایجادن، آپ وہاں بیٹھے بیٹھے تصرف کیا، اس کا نام تصرف ہے۔ یہ کسی کرامت کے دکھانے سے پہلے ولی کے ارادے کو دخل ہو، اپنی مرضی کے مطابق وہ دکھائے، اس کا نام کرامت نہیں ہے، اس کا نام تصرف ہے۔ یہ کرامت کی اعلیٰ قسم ہے۔ یہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے اور وہاں سے تخت بلقیس مٹا بھی دیا، یہاں سے بنا بھی لیا۔ بتائیے سونے کا مٹا کے کدھر گیا؟ یہ بھی ولی کی کرامت کی بات ہے۔ پھر اتنا ہی سونے کے ساتھ، اتنا ہی سنگار کے ساتھ، اتنی کرسیوں کے ساتھ وہاں موجود کر لیا۔ وہ مٹیریل کہاں سے آیا جو دوبارہ انہوں نے لگایا؟ معلوم ہوا ولی کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، وہ مٹا بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے۔ تو اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے ولی کی رفتار اور کردار اور قوت اور دائرہ تصرف اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح اس کے نبی کا ہوتا ہے۔